السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 450 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ يحب العبد التقی الغنی الخفی. رواہ مسلم. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو متقی ہیں. نمبر 1 وہ جو بے نیاز ہیں. نمبر 2 اور وہ جو گمنام ہیں. یہ 3 لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہیں. یہ مطلب نہیں کہ یہی 3 پسند ہیں، جو پسند ہے اس میں سے یہ 3 ہیں. غور سے سنیے گا ایک ایک بات. اس میں جو پہلی صفت بیان کی گئی ہے کہ تقی، متقی جسے آپ کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ متقی وہ شخص ہے جو بہت بڑا عبادت گزار ہے، وہ عابد ہے. متقی کہتے ہیں عربی زبان میں تقا کے معنی وقا یقی وقایتن کے معنی ہوتا ہے گناہ سے بچنے والا. جو آدمی جتنا زیادہ گناہ سے بچنے والا ہوگا اتنا زیادہ متقی ہوگا. جب آدمی گناہ سے بچتا ہے تو خود بخود آٹو سسٹم سے اس سے نیکیاں ہونے لگتی ہیں، اور اگر گناہ سے نہیں بچتا ہے اور نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نیکیاں عموماً قبول نہیں ہوتی. ادا بھلے ہو جائے، یہ بھی دونوں الگ الگ لفظ ہیں. قبول ہونا الگ چیز ہے، ادا ہونا الگ چیز ہے. آپ نے نماز ابھی فجر پڑھی ہے اور نماز فجر کی شرط پوری نہیں کی، خشوع خضوع نہیں ہوا، دل نہیں لگا، تو نماز ادا مانی جائے گی. یہ نہیں ہے فرشتے کو کہ آپ کو آج فجر میں وہ ابسنٹ مار دے، ایسا نہیں کر سکتا. لیکن فجر قبول کب ہوگی؟ جب اس کے تمام شرائط پورے پائے جائیں گے. جیسے ایک ٹیچر کلاس میں سونے والے بچے کو ابسنٹ نہیں مار سکتا. ہے کلاس میں سو رہا ہے، پریزنٹ ہے وہ. یہ ایک الگ بات ہے کہ کلاس آنے کا جو مقصد تھا وہ اس سے کیا ہو رہا ہے، چھوٹ رہا ہے. ایسے ہی ادائیگی الگ چیز ہوتی ہے، قبولیت الگ چیز ہوتی ہے. تو اگر بندہ گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے تو عبادت ادا ہو سکتی ہے لیکن قبول کبھی نہیں ہو سکتی ہے. جب اس کو بھی سن لیجیے جملہ، جب ادا ہوتی ہے تو گناہ سے بندہ بچ جاتا ہے. جیسے نماز آپ نے پڑھی، ادا ہو گئی، تو نماز چھوڑنے کے گناہ سے کیا ہو گئے؟ بچ گئے. جب قبول ہوگی تب ثواب ملے گا. بات سمجھے میری؟ لیکن یہ بھی کم نہیں ہے کہ آدمی گناہ اس کے عذاب سے بچ جائے ادا ہونے پر. یہ بھی چھوٹا کام نہیں ہوا، یہ بھی بڑا کام ہوا ہے. اچھا، اب یہ جو تقویٰ ہے، یہ جو پرہیزگاری کی بات کہ محبوب بندہ ہوتا ہے، آدمی گناہ سے بچنے کے جو بیسک ریزن ہے اس میں سے 4 ہیں. آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس وجہ سے گناہ نہیں کر رہے ہیں. وہ 4 میں ایک ہی اصل ہے، بقیہ سب ڈپلیکیٹ ہیں. 4 وجہ ہوتی ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے کہ ہم سماج سے خوف زدہ ہیں. سماج ہمارا کیا کہے گا، ہماری سوسائٹی کیا کہے گی، اس وجہ سے ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں. اگر سماج نہیں ہوگا، مولانا سراج صاحب کو ہبلی والے جانتے ہیں،
لیکن بامبے کی بازاروں میں مولانا سراج کو نہیں جانا جاتا ہے. جب مولانا سراج بامبے کی بازار میں ہوں گے تو کبھی گناہ سے نہیں بچیں گے، کیونکہ وہاں پر جو سماج ہے وہ ہم کو جانتا نہیں ہے. ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ سماج کی وجہ سے گناہوں سے بچنا. یہ ڈپلیکیٹ بچنا ہے. یہ ٹائم بینگ بندہ نیک ہو سکتا ہے، پرماننٹ نیک نہیں ہو سکتا ہے. نمبر 2، کچھ لوگ اس لیے غلطی نہیں کرتے ہیں کہ ان کو ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. مطلب ان کو خوف یہ ہے کہ اس دنیا میں ہی ہم کو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کے اثرات مرتب ہو جائیں. مثلا ایک آدمی کسی لڑکی کو نہیں چھیڑتا ہے، حالانکہ اس کے ہے مزاج میں، وہ اس وجہ سے نہیں چھیڑتا کہ میری بیٹی کو کہیں نہ چھیڑا جائے. یہ دوسری وجہ ہوتی ہے کہ آدمی گناہ سے بچتا ہے. یہ بھی ڈپلیکیٹ وجہ ہے. فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی ذات سے گناہ نہیں ہوگا، وہ بھی کم نہیں ہے، وہ بھی بڑی چیز ہے. لیکن جو اللہ کو جو پسند ہے وہ اس میں سے یہ کیٹیگری نہیں ہے. اور تیسری وجہ ہوتی ہے گناہ سے بچنے کی کہ بندے کو اس گناہ کی سزا کا خوف ہے. چوری ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم کو معلوم ہے چوری کریں گے تو اس کی سزا مل جائے گی، اس وجہ سے بندہ چوری نہیں کرتا ہے. چوتھی وجہ کہ نہیں، ہمارا اللہ ہے جس نے منع کیا ہے، یہ اوریجنل ہے جو پسندیدہ ہے رب کو. یہ تینوں چیزیں گناہ سے نہ بچنے سے بندہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے لوگوں کی نگاہوں میں کہ بڑا نیک بندہ ہے، گناہ نہیں کرتا ہے. لیکن اللہ کے یہاں یہ پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہے، لیکن پسندیدہ اگر ہے تو وہ بندہ ہے جو اللہ کے خوف سے کیا کرتا ہے. اور یہ بھی جان رکھیں، گناہ کی ایبلٹی ہوتے ہوئے گناہ پر کنٹرول کرنا، یہ مین ہوتا ہے. اس کو بھی غور سے سن لیں. میں غیر محرموں کو نہیں دیکھتا ہوں کیونکہ میں اندھا ہوں. میرے اندھا ہونے کی وجہ سے اگر میں غیر محرم کو نہیں دیکھتا ہوں تو میرے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایبلٹی نہیں، اس وجہ سے ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں. اصل وہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی لیڈیز کپڑے کی دکان رکھے ہوئے ہے بازار میں، ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ غیر محرموں کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھتا. وہ مولانا سراج سے بہت افضل ہے. مولانا سراج صاحب ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آفس میں کہ جہاں پر عورتیں آتی ہی نہیں ہیں، سمجھے نہیں؟ تو مولانا کی اس میں ویلو نہیں ہے، ویلو اس شخص کی ہے جو حقیقت میں دکان کھولے ہوئے اور وہ بھی لیڈیز آ رہی ہیں اور اس کے باوجود وہ ڈر رہا ہے. یہ مولانا سے 1000 گنا بڑا آدمی ہے. کیوں؟ اس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے. ہم 5 روپے جب مسجد میں پا جاتے ہیں تو پوچھتے پھرتے ہیں امام صاحب سے، بھیا یہاں پیسہ گرا تھا. مزہ اس وقت ہے جب 5 لاکھ ملا ہو اور تب امام صاحب سے پوچھے، تب اصل معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر گناہوں سے اللہ نے کہا ہے کہ یہ لقطہ ہے، پڑا ہوا مال ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس وقت وہ شریعت کو کیا فالو کرتا ہے. تو یہ بھی اس میں نوٹ بریکٹ میں رکھیں کہ آدمی کے اندر اس چیز کو کرنے کی صلاحیت ہو گناہ کو، اور اس کے باوجود وہ کیا کر لے، گناہ پر کنٹرول کرے، کیونکہ ہمارے رب نے منع کیا ہے. یہ بندہ اللہ کو پسندیدہ ہے. بات میری سمجھے؟ اچھا، یہ جو چوتھی بات میں نے بتائی کہ اللہ نے منع کیا ہے، جب آدمی اس وجہ سے گناہ نہیں کرتا ہے، جب آپ سماج کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، تو آپ نے جو بلیو ان اللہ کہا تھا کہ میں اللہ پر وشواس رکھتا ہوں، وہ آپ نے اپنے عمل سے کنڈم قرار دیا. سماج تو دیکھ رہا ہے، لیکن اس وقت ہمارے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں اس اللہ پر وشواس رکھتا ہوں جو اللہ ہر وقت دیکھتا ہے. وہ ہمارے دماغ سے سب سے خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ہیپوکریسی ہو جائیں، ہم منافق ہو جائیں. ایک منافق ہوتا ہے جو اوریجنل ہے، یہ ہیپوکریسی، یہ جو منافقت ہے کہ عقیدہ ایک رکھتا ہے اور عمل اس کے اینٹی کرتا ہے. بات سمجھ رہے؟ عقیدہ کیا رکھتا ہے؟ میرا اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے،
جب دیکھنے کی بات آتی ہے تو سماج کو تو دیکھتا ہے اور اللہ کو دیکھتا ہے، یہ بات اس کے راڈار کو کیا کرتا ہے، بھول جاتا ہے، اس لیے اس کی ویلیو نہیں ٹھہرتی۔ یہ بندہ جو اللہ کی وجہ سے گناہ نہیں کر رہا ہے کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے، تو یہ جو بولا تھا نا کہ ہم آمنتو باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اللہ یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، یہی میرے اندر بھی ہے، اور اسی چیز کو قیامت میں وزن ٹھہرے گا۔ یہی وزن اصل پکڑے کی باتیں کہ جو ہم نے کہا ہے ایمان، ارکان ایمان جسے کہتے ہیں، اسی پر ہمارا عمل جب ٹک جاتا ہے اور دونوں ٹیلی کر جاتے ہیں نا، تب جا کر کے وہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کہ جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، یہ وہاں پہ جا کر پکڑتا ہے۔ نمبر 1۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے، ایک تو اللہ پر بلیو کرنا ہے، اللہ ہے، اللہ کی جو صفت ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ فعال لما یرید ہے، ہم کو پکڑ لے گا، آخرت میں غضبناک ہوگا، یہ ساری صفتوں کو اس نے ثابت کر دیا کہ میں سب صفت کو مانتا ہوں۔ جب اللہ کے خوف سے بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، اب اللہ کہتا ہے کہ ایسا بندہ مجھے پسند ہے۔ بات سمجھے میری؟ یہ بندہ اللہ کو پسند ہے۔ دوسری بات کہی کہ وہ بندہ اللہ کو پسند ہے، یہ ایک صفت ہے۔ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، آپ کو کئی مرتبہ بات بولتا ہوں، ہمارے نبی کو اللہ نے جوامع الکلم، تھوڑا بولیں گے بہت سمجھ میں آئے گا، یہ بہت کم لوگوں میں صفت ہوتی ہے۔ بہت لوگ گھنٹہ 2 گھنٹہ تقریر کریں گے، اور اگر آپ اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے تو آپ کو کچھ نکلے گا نہیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں آپ پائیں گے۔ اس کی سمری نکالیں گے نا تو پتہ چلا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا بات ہے۔ ہمارے نبی کی شان ہی یہی ہے کہ تھوڑا بولیں گے اور خوب سمجھ میں آئے گا۔ تو دوسرا لفظ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو بے نیاز ہے۔ بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ الغنی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اپنے میں مست رہنا، کسی کا مال دیکھ کر کبھی اندر سے وہ نہیں ہونا، مجھے جو اللہ جس حال میں رکھا یہی سب سے بیسٹ ہے میرے لیے، یہ اس کو کہتے ہیں بے نیاز۔ بہت کم لوگوں کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے، بہت کم لوگ، ریئر کیس ہیں۔ وہ جو آپ تلاش رہے ہیں ڈنڈا والے بابا، وہ نہیں، یہ اصل بابا ہے کہ جس کو دنیا کی دولت سے، دنیا کے گاڑی چل رہا ہے، بڑا گھر مکان میں، کسی چیز سے متاثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف کیا ہے کہ ہمارے رب نے ہم کو جو دے رکھا ہے یہ سب سے، وہ کٹیا میں بھی رہتا ہے تو محل والوں سے زیادہ اس کو مزے آتے ہیں۔ وہ محل والا سمجھ رہا ہے کہ ہم مزے میں ہیں، لیکن اسے معلوم نہیں کہ وہ جھوپڑی میں رہنے والا کتنا اندر سے مزے لے رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بے نیاز، یعنی ٹوٹلی اللہ پر ڈیپینڈ ہے۔ مخلوق کی دولت، مخلوق کی شہرت، مخلوق کے عہدے سے متاثر ہی نہیں ہوتا، اور یہ صفت اس کے اندر زیادہ پیدا ہوتی ہے جو کلام الہی سے جڑ جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں، جس کے اندر جتنا قرآن کریم اترتا جائے گا اتنا وہ غیروں سے کیا ہوتا جائے گا، بے نیاز ہوتا چلا جائے گا۔ علم میں بھی ہوتا ہے، چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ میں اپنی چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں، میں چھوٹا سا ایک عالم ہوں، میں کسی بھی ہائیلی کوالیفائڈ سے متاثر نہیں ہوتا، IAS آفیسر ہو یا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہو، آپ اپنے فن کے ہیں، لیکن جو فن ہم کو اللہ نے دیا ہے وہ سب پر غالب ہے۔ میں قرآن کریم کے علم کو تمام پر کیا سمجھتا ہوں کہ حاوی علم ہے، یہ اللہ تعالی، یہ علم کے لحاظ سے بے نیازی ہے کہ ہم کسی کے، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی بے عزتی ہے، لیکن وہ یہ سمجھیں کہ میں IAS ہوں، میں بہت بڑا انجینئر ہوں، لہذا میں عالم کو متاثر کروں۔ وہ عالم ہی نہیں ہے جو ان علموں سے متاثر ہو جائے۔ عالم تو وہ ہے کہ جو تمام پر اللہ کے علم کو کیا کرے، متاثر کرے، متاثر ہوئے نہیں۔ بات میری سمجھے؟ تو یہ ذات کہلاتی ہے کہ بے نیاز ہے، تو مرعوب نہیں ہوتا کسی سے۔ یہ ایسے لوگ دنیا میں
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ ٹوٹلی اس میں بھی وجہ کیا ہے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہی سب سے اچھا ہے. یہی بات اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے مجھے غریب رکھا ہے، میرے لیے غربت ہی سب سے اچھی تھی. میں مالدار ہوتا تو ہو سکتا ہے برباد ہو جاتا. یہ اس کے دماغ میں بات ہے کہ اللہ نے جس سال میں رکھا ہے وہ میرے لیے سب سے بہترین فیصلہ، کیونکہ وہ مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے، اور جس کو آدمی سب سے زیادہ چاہتا ہے اس کے ساتھ کبھی بھی برا معاملہ نہیں کر سکتا. آپ پیرنٹ ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کبھی بھی آپ ایسا نہیں کریں گے کہ ایسا کام کریں کہ یہ پریشان ہو جائیں. کبھی آپ نہیں کریں گے. ایک لاجیکل بات ہے، ایک منطقی بات ہے کہ کبھی ایسا نہیں کیا جائے. ایسے ہی وہ سمجھتا ہے میرا رب مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھے جس حال میں رکھا یہی سب سے اچھا ہے. اور آخری بات کہی گئی ہے کہ گمنام رہتا ہے. گمنام کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ خود گمنام رہتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں چرچا ہو جاتا ہے. یہ اس سے بحث نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خود ذاتی طور پر گمنام رہنا چاہتا ہے لیکن لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے. یہ ایک الگ کیفیت ہے. لیکن اپنی اس شہرت اس کے لیے نہ تو ایکٹیویٹی کرتا ہے، نہ پیسے خرچ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے. اس کو صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خاموش رہوں، چھپا رہوں. دعا کرتا ہے اللہم صغرنی فی عینی وکبرنی فی اعین الناس. اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا رکھیے گا. لوگ بھلے بڑا جانے، اس سے بحث نہیں، لیکن میں اپنی نگاہ میں کبھی بڑا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ گمنام، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ لوگوں دنیا میں ایسا زندگی گزارو جیسے ایک اجنبی آدمی ہوتا ہے، لوگ اسے جانتے ہی نہیں ہیں. اب لوگ جان جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اشتہار لگاتا ہے میں بہت بڑا مولانا ہوں، میں بہت بڑا عامل ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ چمتکار کر دیتا ہوں. یہ تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. اللہ کو پسند ہے کہ تیرے اندر صفت ہو اور بندے پہچان لے، ٹھیک اچھی بات ہے. لیکن یہ خود ذاتی طور پر کیا رہتا ہے، ایک دم گمنام رہتا ہے. دنیا کے آپ کے مسائل سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. حیرت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جب وہ زندہ تھے تو آپ کی ٹرک ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ان کو دلچسپی نہیں تھی. آپ کروڑ پتی ہو گئے تھے تو بھی ان کو دلچسپی نہیں تھی. مرنے کے بعد آپ سارے مسائل اس بزرگ کے پاس لے کر کے جا رہے ہیں جس کو زندگی میں ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. بات پہ نہیں. آپ ان کے قبر پہ جائے، چٹھی لگی ہوئی ہے کہ میرا بیل غائب ہو گیا ہے، میری گاڑی غائب ہو گئی. ارے جب وہ زندہ تھے تب تیرے بیل تیری گاڑی سے ان کو دلچسپی نہیں تھی، وہ اپنے اللہ میں مست تھے یار. مرنے کے بعد ان کو کتنی دلچسپی تمہاری دنیا سے ہو گئی ہے کہ سارے پرابلمز لے جا کر کے بابا سے سالو کرانا چاہتے ہو. جب زندہ تھے تب تمہارے پرابلمز میں ان کو دلچسپی نہیں تھی، اور جب انتقال ہو گیا تو معلوم نہیں ان کو کیسے بھائی وہ اللہ والے بنے کیوں؟ وہ اللہ والے بنے ہی گمنامی کی وجہ سے. وہ اللہ والے بنے ہی اسی وجہ سے کہ ان کو دنیا سے کوئی خاص رغبت نہیں تھی. اب ان کو تم دنیا والا بنا رہے ہو. یہ تو عجیب و غریب بات ہے، ایک سوچنے کی بات ہے. لہذا اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو گمنام رہنا پسند کرتا ہے. اپنی شہرت کے تین باتیں کہہ رہا ہوں. اپنی شہرت کے لیے نہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنی شہرت کے لیے نہ اشتہار کرتا ہے، نہ اپنی شہرت کا چرچا کرتا ہے. کچھ بھی نہیں کرتا. لوگ جان جائے وہ اس کے خلاف نہیں ہے. تو یہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.